اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے۔ دیکھیں آج ہمارا بیشتر زیور کامل دوسرا حصہ اور پارٹ ہے اس کا 32، فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان، باب شیطم ہے یہ۔ اور مسئلہ ہے، ایک نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھاوے، لیکن ہاتھ کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے، ٹھیک ہے نا؟ دوپٹے کے اندر ہی رکھے کہ پورا بھی نہیں ڈھکنا، پوروے، ہاتھوں کے پوروے ڈھکنے دوپٹے میں، بس ہتھیلی کھلی رہنی چاہیے، باہر نہ نکالے۔ پھر سینے پر ہاتھ باندھ لے اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے اور یہ دعا پڑھے: سبحان، با میں قلقلہ، سین ظاہر کر کے، ہا میں زبر ہے الف سے پہلے، تو یہ پڑھا جائے گا سبحان، سبحانہ نہیں پڑھیں گے، سبحانک اللہم، یہ اللہ کا لام ہے، پورے الف اور لام چھوڑ دیں گے، بیچ والا لام پڑھا جائے گا، کاف کو لگائیں گے بیچ والے لام میں، کاللہم پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے اس لام کو، سبحانک اللہم وبحمدک، بڑا ہا ہے، وبحمدک وتبارک اسمک، با سے پہلے زبر ہے، وہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ با کھینچ کے پڑھنا ہے، اور را پر ہے، سین ظاہر کر کے ہے، وتعالی، دیکھیں الف سے پہلے بھی زبر ہے، یہ عین حرف حلقی بھی ہے اور لام پہ کھڑا ہے، یا چھوڑ دیں گے، وتعالی، وتعالی نہیں کر دیں گے، وتعالی، جدک ولا الہ غیرک، لام پہ مد، لام پہ زبر ہے، الف پہ مد منفصل ہے، اور اس کے بعد الف ہے تو یہ تین الف کے برابر کھینچیں گے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہ بھی کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حرف کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا مدہ ہے اور یہ حرف لین ہے، جلدی پڑھیں گے، غی، گئی، ایسے نہیں پڑھیں گے، روکا، رکا، اگر اس پہ آیت لگانے غی رک، دوبارہ دیکھیں ایسے نہیں پڑھنا ہے، دیکھا سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ایسے نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، غیرک، غین ہے نا، غیرک، اس کو یاد کرنا ہے خوب اچھے سے۔ پھر پڑھیں گے ہم اعوذ باللہ، اعوذ باللہ بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے پہلے اس میں سکھا دیا تعلیم اسلام میں نماز۔ پھر پڑھیں گے بسم اللہ، پھر الحمدللہ پڑھیں، اور پھر وَلَضَّالِّينَ پوری کر کے آہستہ سے آمین کہیں، آمین کہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاوے، اور سبحان ربی العظیم ادب کے ساتھ، سر کمر برابر رہے، گھٹنوں پہ ہاتھ، ہتھیلیوں کا بیچ ہمارا گھٹنے کے کٹوری پہ ہونا چاہیے، اور پھر پڑھیں سبحان ربی العظیم 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار، 21 بار، جتنا بھی چاہے، لیکن یہ وطر میں ہوتے ہیں، یعنی اسے جوڑا جوڑا کر کے نہیں پڑھا جاتا، بالکل بھی جوڑا کر کے اسے نہیں پڑھا جاتا، اسے وطر میں ہی پڑھا جاتا ہے، 3، 5، 7 جتنے بھی ہو سکے نا، جوڑے سے ہٹا کے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہے، اور رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں، اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملا لیں، یعنی کہ الگ کرنے میں ملائے رہیں، اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دیوے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا پڑھیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ اتنا کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ،
پھر کیا پڑھنا سیدھے کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے نا، سیدھے کھڑے ہو کے، سیدھے ہوتے ہوتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ ربنا لک الحمد کہتی ہوئی سر کو اٹھاوے، جب خوب سیدھی کھڑی ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائے۔ سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، نہیں تو وہ رکو نہیں مانا جائے گا۔ زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر دونوں کانوں کے برابر ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے نا، زمین پہ کیا رکھنا ہے، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر ماتھا، اور جب اٹھائیں گے تو پہلے ناک پھر ہاتھ، پہلے ماتھا پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم سجدے میں جائیں تو ہمارا جو پیر زمین کی طرف چیز ہوتی ہے نا، جیسے گھٹنے پہلے آتے ہیں پھر ہاتھ آتے ہیں، تو وہی رکھیں، اور جب سجدے سے اٹھیں تو جو آسمان کی طرف چیز ہے سب سے پہلے ماتھا ہے، پھر ناک ہے، پھر ہاتھ اور پیر گھٹنے، تو اس طرح سے اٹھیں، اور انگلیاں خوب ملا لیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ماتھا رکھیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاتھ دونوں کانوں کے برابر ہونے چاہیے جب ہم سجدہ کریں، اور ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اپنا ماتھا اور ناک رکھیں۔ ماتھا رکھے اور سجدے کے وقت ماتھا اور ناک دونوں زمین پر رکھ دیں، اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھیں، مگر پاؤں کھڑے نہ کریں بلکہ دانی طرف کو نکال دیں، اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں، ٹھیک ہے نا، جتنا ہو سکے عورت کو دب کر سجدہ کرنا، اور سمٹ کر اکٹھا ہو کر کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلو سے ملا دیں، اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دیں، یعنی ہاتھ کونی وغیرہ، اور سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، با میں قلقلہ سین ظاہر کر کے، الف مدہ ہیں، اسے کھینچیں گے، اسے نون کو کھینچیں گے نہیں، اور را کو بھی نہیں کھینچیں گے لیکن پر کر کے پڑھیں گے، عین حرف حلقی میں سے ہے، اور یہاں پڑھا نہیں جائے گا، لام پڑھا جائے گا، الف حلقہ عین حرف حلقی ہے، کہے پھر اللہ اکبر کہتی اٹھے اور خوب اچھی طرح بیٹھ جاوے، تب دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کے کرے، اور کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہہ کے اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائے، اور زمین پر ہاتھ ٹیک کر کے نہ اٹھے، ٹھیک ہے نا، زمین پر ہاتھ ٹیک کے نہ اٹھے، ہاں کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، درد ہے تو الگ بات ہے۔ پھر بسم اللہ کہہ کر الحمدللہ اور سورہ پڑھ کے دوسری رکعت اسی طرح پوری کرے۔ پھر جب دوسرا سجدہ کر چکے تو بائیں چوتڑ پر بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور دونوں پاؤں اپنی رانوں پر رکھ لیں، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیں اور انگلیاں خوب ملا کر رکھے، پھر پڑھیں التحیات التحیات، التحیات نہیں کریں گے، التحیات للہ والصلوات، التحیات للہ، اللہ کا لام زیر سے باریک ہے، والصلوات، دیکھو یہ سواد ہے، والصلوات، الف لام چھوڑ دیں گے، والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ، را بھی پورے، حرف حلقی، اللہ کا لام بھی پورے، جب بھی را پہ زبر ہوتا ہے نا پر پڑھتے ہیں، ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد، اس پہ انگلی اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ، ان نہیں پڑھیں گے، ان لا الہ، اللہ الہ، اس پہ جھکا دیں گے، اللہ پہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جب کلمہ پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لا الہ کہتے وقت، اس کا وہ مٹا ہوا ہے، کہتے وقت انگلی اٹھاوے اور لا الہ کہنے کے وقت جھکا دیں، مگر عقید و علقے کی حیت کو آخر تک باقی رکھے، یعنی کہ بھئی پڑھا اور سیدھا ہاتھ بچھا لیا نہیں، ایسے ہی رکھے، اور اگر کھڑا ہونا بھی ہے تو کھڑے ہو جائے، ایسے ہی گول کرے ہوئے اپنے حلقہ بنائے انگلی کو،
اور جب نیت وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے سینے پہ تب ہٹائیں، تب سیدھی کریں ہاتھ کو۔ حلقے کی حیت کو آخر تک باقی رکھے۔ اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھے، بلکہ فوراً اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کھڑی ہو اور 2 رکعت اور پڑھ لے، اور فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ اور کوئی صورت نہ ملاوے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب چوتھی رکعت پر بیٹھے تو پھر تحیات پڑھ کے یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی، اللہ کا لام پر ہوتا ہے زبر کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میم میں کیا ہے؟ شد ہے تو یہ پیچھے تنوین ہے، تو ادغام میں میم ہے، ایسے یہ پھر دوبارہ ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں۔ اللہم بارک، یہ اللہم صلی تھا، اللہم بارک ہے، علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت، محمد نہیں کرنا اس کو، محمد یہ دیوں ہیں، یہ بھی ادغام ہے، اس میں کما صلیتا تھا، اس میں بارک تھا، بس ایک ہی چیز ہے نہیں۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے آگے ہم کل انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ چلیں اور لے لیتے ہیں تھوڑا سا، پھر یہ دعا پڑھے، اس کے بعد چوتھی رکعت کی بات ہے یہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء، مد منفصل ہے، مد متصل ہے، اس کے بعد حمزہ آنا، 4 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا، الف سے پہلے زبر ہے، یہ بھی ایک کھڑے زبر کی طرح 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، تو 5 الف کے برابر اسے کھینچنا ہے۔ ہمارے قرآن الزڈم میں دیکھیں ہم نے ایک ایک حروف ہجا کر کے قرآن پڑھا رکھا ہے نورانی قاعدے سے، احیاء منہم والاموات، یا کوئی اور دعا پڑھے جو حدیث یا قرآن مجید میں آئی ہو، پھر اپنے داہنی طرف سلام پھیرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہی کہہ کر بائیں طرف سلام پھیرے اور سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کرے، کیونکہ فرشتے بہت ہوتے ہیں نمازی کے چاروں طرف۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں جو فرائض ہیں ان میں سے اگر ایک بات بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، قصداً چھوڑا ہو یا بھولے سے، ٹھیک ہے نا، یہ جو باتیں بتائیں ان میں سے ایک بھی چیز چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوئے گی، قصداً چھوڑیں یا بھول سے ہو جائے، یا بھولے سے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور بعضی چیزیں واجب ہیں کہ اس میں سے اگر کوئی چیز قصداً چھوڑ دیوے تو نماز نکمی اور خراب ہو جاتی ہے اور پھر سے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی پھر سے نہ پڑھے تو خیر، تب بھی فرض سر سے اتر جاتا ہے، لیکن بہت گناہ ہوتا ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، اور بعضی چیزیں سنت ہیں اور بعضی چیزیں مستحب ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں، آج ہم یہاں نشان لگا دیتے ہیں اور کل اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کو یاد کریں، دھیان سے پڑھیں، اپنی نماز کو صحیح کریں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنائیں، پکا سچا مسلمان بنائیں، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔